آج میں آپ کو یا ودودو یا عزیزو کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتانے والا ہوں جو ہزاروں سالوں سے چھپا ہوا تھا، اور جس انسان نے یہ خاص وظیفہ بتائی گئے طریقے سے پڑھا اس کی زندگی پلٹ گئی، ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں، محبت مل جاتی ہے، دشمن سے جان چھٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کی شادی میں کوئی مشکل ہے، محبت میں کوئی رکاوٹ ہے، یا کوئی دشمن ہے جو آپ کی زندگی میں بربادی لے کر آنا چاہتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، جس کی تصویر پر آپ اس عمل کو پڑھیں گے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے اتنے بے شمار فائدے ہیں کہ ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کاش یہ وظیفہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو آج ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہر نام ایک خزانہ ہے، لیکن آج جن ناموں کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ 2 نام ہیں جنہیں پڑھتے ساتھ ہی زندگی کی ہر مشکل کامیابی اور تنگ دستی سے نکل کر آسانی کی طرف چلے جاتی ہے۔ وہ 2 نام ہیں جو انسان کی زندگی کے ہر مشکل حصے میں کام آتے ہیں۔ پہلا نام یا ودودو ہے، جس کا معنی ہے اے محبت کرنے والے، اے محبت دینے والے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو محبت کا سورس ہے، یعنی جو محبت پھیلاتا ہے۔ جب 2 دلوں کے بیچ میں محبت نہیں رہ جاتی تو اللہ کا نام یا ودودو پڑھ کر اس بندے کا نام لے کر اس خاص وظیفے کو کرنے سے اللہ دونوں کے درمیان ایسی محبت کا تال میل ملا دیتا ہے کہ ان کے درمیان جتنی رنجشیں ہیں، جتنی خلاف ورزی ہے، جتنی نفرتیں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا نام یا عزیزو ہے، مطلب اے غالب، اے عزت دینے والے۔ یہ وہ نام ہے جب آپ کا کوئی دشمن ہو، کوئی آپ کو نیچے گرا رہا ہو، جو آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہو، جو آپ کو برباد کرنا چاہ رہا ہو، تو عزیز سے مانگو، یعنی اللہ کا نام یا عزیزو پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ وہ غالب ذات ہے، اس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا۔ دیکھیں، آج کے دور میں ہر کوئی جانتا ہے جب کسی رشتے کی بات چلتی ہے، آپ کے تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، رشتے میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اور آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان تمام مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ ان کا سامنا کر سکتے ہیں، بعض اوقات آپ مجبور ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہہ پاتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ رشتہ آپ کا ہو جانا چاہیے، یہ شادی ہو جانی چاہیے، یا آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تو ان 2 ناموں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے سے ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ پھر ان 2 ناموں کو ملا کر جس مقصد کے لیے، جس کی تصویر پر جس کا نام لے کر پڑھا جاتا ہے، وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے سورہ البروج میں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یعنی وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ ذات ودود ہے، محبت کرنے والی ہے، محبت پھیلانے والی ہے، محبت کرنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں میں سب سے زیادہ جس رشتے کو پسند فرمایا وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور ان رشتوں میں محبت پیدا فرمائی، ان رشتوں میں ایک دوسرے کی تڑپ پیدا فرمائی، اور اللہ اس تڑپ کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی ان ناموں کو پکار کر اپنے محبوب کا نام لیتا ہے، اپنی اولاد کا نام لیتا ہے، اپنے دشمن کا نام لیتا ہے، تو اللہ ان دونوں کے درمیان نفرتوں کو ختم کرتا ہے۔ اب جو اس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، جس کے گھر میں رشتہ آتا ہے، ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، یا گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، طلاق کی نوبت ہے، آپ تمام مسائل کے لیے یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک انسان کی بات بتاتا ہوں۔ ایک لڑکی تھی 29 سال جس کی عمر ہو چکی تھی، اور ماں باپ بڑے پریشان تھے، خود اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ لڑکی کے رشتے آتے تھے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے تھے، بات بنتے بنتے رہ جاتی تھی، کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی پریشانی۔ کسی اللہ والے نے اسے بتایا کہ یا ودودو یا عزیزو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر۔ پہلے ہفتے میں کچھ نہ ہوا،
दूसरे हफ्ते भी कुछ ना हुआ। उसने सोचा कि मुझ पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। उस अल्लाह की बंदी ने अल्लाह के कलाम पर यकीन करते हुए या वदूदू या अजीज़ू का ये ख़ास वजीफ़ा जारी रखा, और देखते ही देखते तीसरे हफ्ते एक अलग कैफियत थी। वो इंसान नेक था, सीधा था, और 3 महीने में उनकी शादी हो गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? शायद, लेकिन मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, साइंस ये कहती है कि जब इंसान एक चीज़ पे डीपली फोकस करता है, इबादत करता है, नीयत और इरादे को पक्का करता है कि अल्लाह मैं ये फैसला करवा कर उठूँगा, तो यकीन जाने फिर अल्लाह उसकी ताकत को इतना मजबूत करता है कि उसकी ताकत को कामयाबी में बदल देता है, और लोग कुदरती तौर पर इस अमल की तरफ खींचे चले आते हैं। अल्लाह का नाम तो अलग ही ताकत रखता है। इसी तरह जब उस लड़की ने जब या वदूदू या अजीज़ू को यकीन कामिल, तवज्जो और ध्यान के साथ जारी रखा, अल्लाह ने चंद दिनों में उसको बेहतरीन रिश्ता अता किया, और तमाम की तमाम रुकावटें हट गईं, और फौरी तौर पर शादी के असबाब भी पैदा हुए। इसलिए अगर आप भी किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी बेटी का रिश्ते के लिए परेशान है, मैं देखता हूँ माँ बाप आजकल बड़े परेशान हैं, किसी जाली पीर फकीर के पास जाने से पहले या वदूदू या अजीज़ू का ये ख़ास वजीफ़ा आज मेरे बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिए। वजीफ़ा बताने से पहले कुछ ज़रूरी बातें समझ लें, वरना आपके वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखें, इनमें 5 बातें बहुत ज़रूरी हैं। तहारत यानी वज़ू के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। बग़ैर वज़ू के अल्लाह के नामों का इतना बड़ा वजीफ़ा करना बेअदबी में चला जाता है, यानी अल्लाह नाराज़ हो जाता है। और इस अमल को करने से पहले जो दूसरा चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, वो आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। आपके ये वजीफ़ा पढ़ने से किसी का हक़ नहीं मरना चाहिए। अगर आपके वजीफ़ा करने से किसी का हक़ मर जाता है तो फिर वजीफ़े की तसीर कम हो जाएगी। अगर नीयत ख़राब है तो वजीफ़ा उलट भी पड़ सकता है। अब जो तीसरी चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है वो दरूद इब्राहीम है, यानी अव्वल आखिर दरूद लाज़मी पढ़ना है। ये वजीफ़े का दरवाज़ा होता है। बग़ैर दरूद के दुआ आसमान तक नहीं पहुँचती। हदीस में भी आता है कि दरूद के बग़ैर आपकी दुआएं, आपके अमाल, आपके ज़िक्र अस्कार अल्लाह की बारगाह तक पहुँचने से पहले आसमान में भटक जाते हैं। अब चौथी बात का जो आपकी ख़ास ख्याल रखना है, यानी जब आप इस वजीफ़े को करना शुरू करना है तो एक ही जगह पर बैठकर इस वजीफ़े को मुकम्मल करना है और एक ही वक्त में पढ़ना है। यानी कि अगर आप ये वजीफ़ा सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ने की नीयत करते हैं तो फिर आपने रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना है। ज़ोहर के बाद की नीयत करते हैं तो ज़ोहर के बाद पढ़ना है। असर के बाद की नीयत करते हैं तो फिर असर के बाद पढ़ना है। मगरिब के बाद की नीयत करते हैं तो फिर मगरिब के बाद पढ़ना है। यानी जो वक्त मुकर्रर करना है रोज़ाना तवज्जो के साथ, तसलसल के साथ उसी एक वक्त में पढ़ना है, और उस मकसद की नीयत करके पढ़ना है जो पहले दिन की थी। यानी जिसका नाम लेकर आप इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करेंगे, तसलसल के साथ रोज़ाना उसका नाम या उसकी तस्वीर पर आपने इस अमल को करना है। अब 5वीं बात जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, अगर आपने इस अमल को शक के साथ पढ़ा तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। आपने बग़ैर शक के इस अमल को करना है। कुरान में भी लिखा है कि मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। अल्लाह का वादा है कि आप यकीन के साथ, जिस गुमान के साथ अल्लाह को पुकारोगे, अल्लाह उसी गुमान के साथ आपको अता फरमाता है। शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको वजीफ़े का तरीका बताने वाला हूँ। ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, इन पर अमल करना ज़रूरी है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिख कर अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ये ख़ास अमल करने की तौफीक अता फरमाई। अब आपने 5 बातों पर अमल करने के बाद इस अमल को करना है। अगर आपने ये 5 बातों पर अमल ना किया तो वजीफ़े की कोई गारंटी नहीं। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने उस बंदे का नाम लेकर या उसकी तस्वीर को अपने सामने रख कर इस अमल को करना है। अमल को शुरू करने के बाद किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करे, और अमल मुकम्मल करके उठना है। ये नहीं कि आप अमल कर रहे हों, दरमियान में बातें चल रही हैं। देखें, सास है, बहू है, शोहर है, बीवी है, औलाद है, आप एक दूसरे के लिए अमल कर सकते हैं। अब नाम लेने का तरीका यह है, मिसाल के तौर पर आप किसी उमर नाम के लड़के का अपने काबू में करना चाहते हैं, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसको अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो दुनिया के कागज़ों में हम वालिद के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में हमें हमारी वालिदा के नाम से जाना जाता है। तो बेहतर यह है कि आप उस बंदे का नाम उसकी वालिदा के साथ लें।
یعنی کہ آپ کسی عمر نام کے لڑکے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا محبت کے لیے، یا دشمن ہے یا کوئی بھی انسان ہے، اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو نیت کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں عمر مریم کو قابو میں کرنا چاہتا ہوں، یا اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، یا اس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہوں، یا اس کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی نیت ہے۔ نام لینے کا طریقہ ہر بار یہی ہوگا۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے کہ موبائل پر کھول لیں۔ موبائل پر تصویر موجود نہیں ہے تو پھر آپ تصور میں اس بندے کی شکل کو لاتے ہوئے اس عمل کو کرنا شروع کریں گے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یا ودودو یا عزیزو کے بڑے بڑے کمال کے وظیفے بتاتے ہیں، لیکن طریقہ نہیں بتاتے۔ وظیفے لوگ پڑھ لیتے ہیں، جب غلط طریقے سے پڑھتے ہیں انہیں وہ تاثیر، وہ نتائج نہیں ملتے جن کی وہ توقع کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توقع کے مطابق آپ کو نتائج ملیں، راتوں رات آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ کا شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، آپ کی بگڑی ہوئی نافرمان اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے، دشمن آپ کے راستے سے ہٹ جائے، تو ابھی تک میں نے ویڈیو میں کوئی فضول بات نہیں کی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر نہیں تو پھر جیسے آپ سالوں سے وظیفے پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں، نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس بندے کی تصویر کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر یا اس کا نام لے کر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کو پکارنا ہے۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے 3 راز بتاؤں گا۔ تیسرا راز جاننے کے بعد یہ وظیفہ مکمل ہونے کی دیر ہے، آپ مجھے دعائیں دیا کریں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ پہلا وظیفہ، پہلا راز جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، وہ بزرگان دین اس راز پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہر وظیفے کا فائدہ ہوتا اور ہمیں نہیں ملتا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کریم کو یا ربنا یا ربنا یا ربنا سے پکارنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کریں، یا ربنا کی صدا لگائیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اللہ کو صدائیں لگا رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ مالک تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے تجھے صدائیں لگا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن یہی تو وہ راز ہیں، یا ربنا پڑھ کر پہلے اللہ کی توجہ کو پائیں، اللہ کی نظروں میں آئیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، پھر نیت کر کے جو بھی مانگو گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ یہ تعداد اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے۔ اب یا ربنا پڑھ کر اللہ کی نظروں میں آنے کے بعد، اللہ کے مقرب ہونے کے بعد، اب آپ نے اس بندے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا ذکر کرنا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے اے محبت پیدا کرنے والے۔ جب آپ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر کسی کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر پھونک مارتے ہیں، تو اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کی آگ لگاتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، رشتہ داروں سے لڑ جاتا ہے، پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے، آپ جو کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں ویسا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب بھی آپ کی طرح آپ سے شدت والی محبت کرے، اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، پوری دنیا سے لڑ کر آپ سے شادی کرے، آپ سے رشتہ جوڑے، تو اس کا نام لے کر یا ودودو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے جائیں۔ آپ نے اس کی تعداد کو 313 بار رکھنا ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی۔ تصویر پر نظر جما کر پڑھتے جائیں۔ جب تک آپ نظر جما کر یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھتے جائیں گے، اللہ اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ دنیا آپ سے آپ کی محبت کے کارنامے سنے گی۔ یا ودودو سے محبت کی ایسی چنگاری لگتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اب یا ودودو سے محبت کی چنگاری لگانے کے بعد دیکھیں، بہت سے لوگ یا ودودو کا عمل کرتے ہیں، چند دن محبت ہوتی ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، پھر وہی لڑائی، پھر وہی جھگڑے، پھر وہی محبت میں کمی، پھر وہی گھریلو ناچاکیاں، پھر وہی مسائل۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا، ہمارا رشتہ ہوا، ہمارے درمیان محبت پیدا ہوئی، پھر وہی فتنے فساد، پھر وہی رکاوٹیں۔ کوئی ایسا وظیفہ ہونا چاہیے جس کے بعد محبت میں کبھی بھی کمی نہ آئے۔
کبھی بھی کوئی بھی رشتہ کمزور نہ ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا ہے، ساس بہو کا ہے یا کسی بھی دشمن کا ہے۔ تو اللہ والوں، آج میں آپ کو یا ودودو کے ساتھ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز بتانے والا ہوں، جسے جاننے اور سننے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی اللہ کا یہ نام مبارک پڑھنے سے محبت میں کبھی بھی کسی طرح کا خلل نہیں آتا، چند دن کے بعد کبھی بھی لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد نہیں ہوتے۔ یہ نام ہے یا جبارو کا، اے جبر کرنے والی ذات۔ اللہ والے یا ودودو کے بعد یا جبارو پڑھا کرتے تھے۔ یا جبارو پڑھنے سے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یا جبارو پڑھنے سے جس انسان کا آپ نام لیتے ہیں، جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، یا جبارو پڑھنے سے اس کے دل سے ہر طرح کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب آپ یا ودودو پڑھتے ہیں اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں نفرت باقی رہ جاتی ہے، پھر وہ نفرت کی چھوٹی سی چنگاری بعد میں رشتوں میں خلل پیدا کرتی ہے اور لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو جاتا ہے۔ یا ودودو سے محبت پیدا کرنے کے بعد یا جبارو پڑھنے سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، نفرت کی ایک چنگاری بھی باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے یا ودودو کے بعد یا جبارو پڑھتے اور ان کے درمیان کبھی بھی محبت کی لڑائی نہیں ہوتی، کبھی بھی محبت میں کمی نہیں آتی، کبھی بھی فتنے فساد نہیں آتے۔ اسی طرح اگر آج میری کوئی بھی بہن، بیٹی، مائیں، بزرگ کوئی بھی کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہے، اپنے تابع کرنا چاہتا ہے، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتا ہے، ساس بہو کے لیے کرے، بہو ساس کے لیے کرے، شوہر بیوی کے لیے کرے، بیوی شوہر کے لیے کرے، ماں باپ نافرمان اولاد کے لیے کرے، یا کسی بھی دشمن کو قابو میں کرنے کے لیے کرے، آپ نے یا ودودو کے بعد یا جبارو کا یہ خاص راز ضرور کرنا ہے، اور اسے بھی اللہ والوں کی کامیابی کے پہلے راز کی برابر تعداد میں پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز جو میں نے بتایا، اس کی برابر تعداد میں آپ نے یا جبارو کو پڑھ کر اس بندے کے نام یا اس کی تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ اگر اس کی تصویر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کے دل پر پھونک ماریں۔ اب یا جبارو سے نفرت ختم، یا ودودو سے محبت پیدا ہو چکی۔ اب میں آپ کو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ بتانے والا ہوں۔ یہی وہ اسم مبارک ہے جسے پڑھتے ہی وہ محبوب، وہ دشمن، وہ دوست، وہ ساس، وہ بہو، شوہر، بیوی، کوئی بھی انسان ہے جس پر آپ نے یا ودودو یا جبارو کا بتائے گئے طریقے سے یہ خاص عمل کیا ہے، وہ آپ کی عزت بھی کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے جنون کا کوئی فائدہ نہیں جس میں عزت نہ ہو۔ ہر لڑکی چاہتی ہے، ہر لڑکا چاہتا ہے کہ جب ان کے درمیان محبت قائم ہو جائے، محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہونی چاہیے۔ تو یہی وہ طاقتور راز ہے، یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن آج جو ویڈیو کو کاٹ کر دیکھے گا وہ پچھتائے گا، اور جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا 5 باتوں پر عمل کرے گا، پھر اس عمل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھے گا، یقین جانیں اس عمل کے نتائج دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھے گا وہ بندہ آپ کا غلام، آپ کا متی ہو جائے گا۔ اب آپ نے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو چلتے پھرتے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں، اس بندے کو اپنے تصور میں رکھ کر یا اس کی تصویر پر ٹک ٹکی لگا کر پڑھیں۔ دیکھیں پھر اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کی لو جلائے گا کہ وہ ہر قدم پر آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانے گا، رات کہیں گے رات مانے گا، آپ کہیں گے کہ کاں چٹا ہے تو وہ کہے گا کہ کوا چٹا ہے۔ اتنا مضبوط ایمان اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا، اور وہ جہاں بیٹھو گے ہمیشہ آپ کی عزت کرے گا۔ یہ یا عزیزو کے کمالات ہیں۔ آپ نے اس اسم مبارک کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن یہ جو ناموں کی ترتیب میں بتا رہا ہوں، ان ناموں کی ترتیب میں تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ جو چیز پہلے بتائی ہے وہ پہلے پڑھنی ہے، جو بعد میں بتائی ہے وہ بعد میں پڑھنی ہے، جو آخر میں بتائی ہے وہ آخر میں پڑھنی ہے۔ آپ نے اس اسم مبارک کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل انشاءاللہ جو انسان ایک بار کرے گا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ارجنٹ نتیجہ ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ کئی گھنٹوں، مہینوں، سالوں بعد آپ کو نتیجہ ملے، آپ کو اس عمل کرنے کے بعد فوراً نتیجہ ملے گا۔ آپ کا روٹھا ہوا محبوب، آپ کی روٹھی ہوئی ساس، آپ کا دشمن خود چل کر آپ کے پاس آئے گا،
آپ سے رابطہ کرے گا، آپ سے فون پر بات کرے گا، آپ اس میں واضح طور پر ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے وظیفے سے فائدہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وظیفے کیوں پڑھے جاتے ہیں، یا ان سے یہ کوئی جادو ٹونے نہیں ہے، یہ اللہ کے نام ہے، اور انہیں پڑھنے سے اللہ آپ کے مقاصد میں، آپ کے عزم میں، آپ کے ارادوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو صرف نیک نیت اور نیک ارادے کے لیے کرنا ہے، اور اس عمل کی اجازت کے لیے ایک بار آپ نے اس بندے کا پورا نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ آپ اپنی نیت کو بھی لکھیں کہ میں اس کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتا ہوں، یا اس کو اپنی محبت میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا ارادہ بھی لکھیں۔ اب جو آخری اور تیسرا راز میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ یہ راز ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر پر پھونک مارنی ہے، تصویر موجود نہیں ہے تو پھر تصور میں اس بندے کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ یہ سارے عمل کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ سارا عمل پڑھتے ہیں، تصویر پر پھونک نہیں مارتے، یا پھر آپ اس بندے کے دل پر پھونک نہیں مارتے، تو اس عمل کی جو فریکوینسی ہے، ایک روحانی طاقت ہے، وہ اس بندے تک نہیں پہنچ پائے گی۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آج تک آپ کو کبھی بھی کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور یہاں تک ضرور پہنچیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کریں، میں آپ کو فوری طور پر جواب دوں گا۔